تو بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ایمان کس طرح لانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآنی دعوت یعنی مسئلہ توحید اس کی بنا کیا ہے. اور تیسری چیز توحید کی غیرت کا تقاضا کیا ہے. سب سے پہلی چیز قرآن مقدس کے ساتھ ہر کلمہ گو فرقہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے. اور جتنے بھی کلمہ گو فرق ہیں چاہے قادیانی ہوں وہ بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ گویان میں ہیں اگرچہ مرتد ہیں. چاہے رافضی ہوں چاہے ان کے ساتھ مشابہت رکھنے والا جو فرقہ بھی ہے، دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، ہم قرآن کو مانتے. اشاعت التوحید و سنہ کا امتیاز یہ ہے کہ اشاعت التوحید یہ بتاتی ہے کہ قرآن پر ایمان کا دعویٰ کافی نہیں جب تک قرآن کو اس طرح نہ مانا جائے جس طرح قرآن نازل کرنے والے کا مطالبہ ہے. جس نے قرآن نازل کیا ہزار نہیں لاکھ مرتبہ دعوے کر، اللہ کی ہاں ایمان بالقرآن معتبر تب ہوگا کہ کتاب اللہ پر ایمان اس طرح لا جس طرح میرے رب کا مطالبہ ہے، جس کا یہ کلام ہے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن مقدس کا جو اللہ رب العزت نے تعارف پیش کیا. بعض ائمہ نے اسماء القرآن پہ کتابیں لکھی اور انہوں نے تقریباً 55 کے قریب نام قرآن مقدس کے تعارف کے قرآن مقدس ہی سے اخذ کیے، بعض نے اس سے بھی زیادہ اخذ کیے. اگر ان 55 ناموں کا جائزہ لیا جائے، خلاصہ نکالا جائے تو ایک ہی لفظ بنتا ہے، اور وہ یہ کہ قرآن مقدس تمام کائنات کی کتب پر، تمام علوم پر قرآن حاکم اور مہیمن ہے. ساری کتابیں، سارے علوم یہ نیچے ہیں اور سب پر حاکم کتاب اللہ ہے. اور جب تک کتاب اللہ کو حاکم نہیں مانیں گے اور ساری کتابوں کو محکوم نہیں مانیں گے، اس وقت تک قرآن پر ایمان کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا. میں صرف مثال دیتا ہوں. قرآن مقدس کے تعارف میں اللہ رب العزت نے ایک لفظ اور صفت ذکر کی قرآن مقدس کی، اور فرمایا مہیمنن علیہ. مہیمنن کا معنی کنٹرول کرنے والا، نگرانی کرنے والا، نگہبانی کرنے والا. اور علیہ اس ضمیر کا مرجع دیکھ لیں، تورات، انجیل، اللہ کی منزل کتابیں تو اصحاب و صحائف کتب ہوں. فرمایا لوگوں جو میں نے پہلی کتابیں نازل کی، میری کتابوں پر بھی نگران اور حاکم ہے، تو وہ صرف قرآن ہے. تورات آئی، تورات میں تحریف ہوئی. انجیل آئی، انجیل میں تحریف ہوئی. پہلی کتب کو بدلا گیا. اب کچھ مضمون منزل من اللہ ہے، کچھ مضمون محرف شدہ ہے، مولویوں کا بدلا ہوا ہے. یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ رب کا بھیجا ہوا کیا ہے،
دوستوں کا بدلہ ہوا کیا ہے؟ اس کے اندر جج، فیصل، حاکم، فرمایا مہیمن، وہ قرآن مقدس ہے۔ جب تک قرآن کو ان کتب پہ حاکم نہیں مانیں گے، مہیمن نہیں مانیں گے، تورات نہیں پتہ چل سکتی اللہ نے کون سی نازل کی تھی، مولویوں نے کون سا حصہ بدلا، انجیل زبور یہ کتابیں بدلی کہاں سے، منزل کون سی ہے؟ منزل وہی ہوگا جس کی قرآن تصدیق کرے گا، محرف وہ ہوگا جس کی قرآن تکذیب کرے گا۔ تو جج کس کو ماننا ہوگا؟ اونچے آپ بولو، نعرے نہیں، میرے ساتھ بولو، جج کس کو ماننا ہوگا؟ جی، جج، حاکم، مہیمن اور مولویوں کی کتابوں کی باتیں نہیں، رب کی منزل کتابیں، ان پر بھی حاکم کتاب اللہ، قرآن مقدس۔ اور میرا بھائی، جب تورات، انجیل، زبور، صحائف پہ حاکم قرآن ہے، تیرے مولوی ہوں، میرے مولوی ہوں، کسی فرقے کے مولوی ہوں، اکابر ہوں، بزرگ ہوں، مشائخ ہوں، ان کی کتابوں پر کوئی اور حاکم ہوگا؟ ان کی کتابوں پر بھی حاکم کتاب اللہ ہے۔ آج امت میں جتنے فرقے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمان بالقرآن کا دعویٰ ہے، حقیقت نہیں۔ اگر آج بھی امت قرآن مقدس پہ اس طرح ایمان لائے جو میرے رب نے فرمایا، خدا کی قسم، فرقہ واریت ختم، ٹولے بازی ختم، دھڑے بندی ختم۔ اگر قرآن کو امام مان لے، حاکم مان لے، مہیمن مان لے، اور یہ آپ کو اسماء قرآن میں ملیں گے، کتاب عزیز، عزیز کا بھی یہی معنی ہے، بل ہوا قرآن مجید، مجید کا بھی یہی معنی ہے، اور لم یجعل لہ عوجا، قیما کا بھی یہی معنی ہے، حافظا علی الکتب کلھا، قیما، حافظا، حاکما علی الکتب کلھا، ساری کتابوں پہ حاکم قرآن ہے۔ تو میرا بھائی، یہ ایمان بنا، بزرگ مشائخ قابل احترام ہیں، ہم یہ نہیں کہتے اکابر کی بے ادبی کر یا ان کی توہین کر، نہیں، لیکن اکابر کی کتابوں پر، مشائخ کے اقوال پر، بزرگوں کے اقوال پر بھی حاکم ماننا ہوگا تو کتاب اللہ کو ماننا ہوگا۔ آج سب سے بڑی مصیبت یہ، ادھر سے قرآن پڑھو، آگے سے فرقہ واریت کی زبان کیا کہتی ہے؟ ہمارے اکابر تو یوں نہیں کہتے، ہمارے بزرگ تو یوں نہیں کہتے۔ اور آج نوبت جہاں تک پہنچی، کعبہ کے رب کی قسم، آج قرآن سناؤ، آگے سے جواب ملتا ہے میں اپنے اکابر کی کتابیں دیکھوں گا، مشائخ کی کتابیں دیکھوں گا، اور پھر فیصلہ کروں گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ مطلب کیا ہوگا کہ قرآن پہ اپنے اکابر کو حاکم ماننا، اپنے مشائخ کو حاکم ماننا، اپنے مولویوں کو حاکم ماننا، اپنے پیروں کو حاکم ماننا، اپنے وڈیروں کو حاکم ماننا۔ تو بتا، اگر یہ اسلام ہے تو پھر کفر کس چیز کا نام ہے؟ اگر یہ کفر نہیں تو دنیا میں پھر کوئی کفر نہیں۔ یہی کفر تو یہودیوں نے کیا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ روح المعانی اٹھا، ابو سعود، ابو حیان مجلسی کی البحر المحیط، دیکھ کیا کیا، فرمایا ترکوا کتاب اللہ لقول علمائہم، ان ظالموں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، لقول علمائہم، لقول اکابرہم، اپنے بڑوں کے اقوال، انہی کے ملفوظات، انہی کی کتابوں کو دیکھا، اور ترکوا کتاب اللہ، اللہ
اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، یہ ہے اربابا۔ جب اللہ کی کتاب چھوڑی، حلال حرام کا مسئلہ آیا، ملا کی بات مانی، اللہ نے فتویٰ لگایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مولویوں اور پیروں کو رب مانتی ہیں۔ پہلا مسئلہ ایمان بالقرآن یہی ہے۔ اس لیے میرا بھائی، ہر کتاب اپنے مضمون کی صداقت میں کتاب اللہ کی تصدیق کی محتاج ہے، اور قرآن وہ ہے جو اپنی صداقت و صدق میں دنیا کی کسی کتاب کا محتاج نہیں۔ کسی کتاب سچ ہونے میں قرآن کی کسوٹی پہ تلے گا تب وہ سچ ہوگا۔ قرآن فرقان، الفارق بین الحق والباطل، الفارق بین الصدق والکذب، ساری دنیا کے لیے اللہ نے قرآن کو المیزان بنایا، الفرقان بنایا، کتاب عزیز بنایا، کتاب مجید بنایا۔ اور قرآن کا مرتبہ یہ ہے کہ ساری مولویوں پیروں کی کتابیں نیچے ہیں، اللہ کی کتاب سب سے اوپر۔ سمجھو ہے؟ دوسری بات، کئی لوگ جہاں گمراہ ہو گئے۔ اگلا نمبر ذرا بڑا مشکل ہے، اور میرا بھائی الزام نہ لگایا جائے۔ ہم پہ الزام سارے آتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ بزرگوں کو نہیں مانتے، اکابر کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا نہ ماننے کا کیا مانا؟ نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اکابر کو کتاب اللہ کے مقابل اور قرآن کو نیچے، اکابر کو اوپر کرے تب ماننا ہے۔ اکابر کو ماننے کا مطلب بتا تو متعین کر۔ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ دوسرا نمبر، آج کا سب سے بڑا فتنہ، توجہ میری طرف، وہ یہ اٹھا، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ قرآن کے انکار کا اور قرآن مقدس سے بغاوت کا۔ اس فتنے کا نام ہے اسنادہ صحیح۔ کیا نام ہے؟ بولو بولو۔ اسنادہ، فتنے کا نام ہے اسنادہ صحیح۔ اصول حدیث کا پتہ نہیں، اور کسی نے لکھ دیا اسنادہ صحیح، سندہ صحیح، رجالہ رجال الصحیح، علی شرط شیخین، علی فلاں۔ یاد رکھنا، حدیث رسول کو حجت نہ ماننے والا وہ اسی طرح کافر اور زندیق ہے جیسے قرآن کا منکر کافر ہے، لیکن پیغمبر کے ذمہ روایتیں لگانے والا وہ بھی ہے من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس طرح حدیث رسول کا انکار کفر ہے، اسی طرح کسی جھوٹ کو پیغمبر کے ذمہ لگانا بھی کفر ہے۔ فتنہ آیا، اسنادہ صحیح، پڑھ لیا، اے روایت کے علی شرط شیخین، ٹھیک، رجال الصحیحین، ٹھیک۔ میں نے کہا بات پوری ہو گئی۔ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق حدیث کا نمبر فلانا، سفیدہ پاسا کھبا، لین پنجویں۔ میں نے کہا بات پوری ہو گئی۔ نہ میرا بھائی، تمام محدثین، تمام اہل اصول اس بات پہ متفق ہیں کہ خبر واحد کہ رجال صحیح ہو، سند صحیح ہو، صحیح سند کے بعد چار شرطیں اور کھڑی ہیں، چار معیار متن کے ہیں۔ سند صحیح ہونا، صحت الاسناد لا یستلزم صحت المتن۔ سند صحیح ہے، آگے معیار کھڑا ہے، جب تک اس معیار پہ پوری نہیں اترے گی وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی۔ وہ معیار کیا ہے؟ سب سے پہلا معیار اصول فقہ اٹھا، اصول شاشی سے لے کے مسلم الثبوت تک پڑھتا جا۔ ہر مولوی اپنے مدارس میں پڑھاتا ہے۔ اصول شاشی، نور الانوار، حسامی، یہ کتابیں جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، اور اسی طرح
چلا جا. اگے 4 معیار میں سے پہلا معیار یہ ہے روایت تب صحیح ہوگی کہ قرآن کے مخالف نہ ہو. قرآن کے اب تو سبحان اللہ ڈھیلی ہو گئی. قرآن کے مخالف نہ ہو. یار میری بات نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں اس پہ سینکڑوں حوالے دے سکتا ہوں، بڑے بڑے حوالے دے سکتا ہوں، محدثین کے بھی، اہل اصول فقہا کے بھی. لیکن جو علماء ہیں وہ اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ آج یہ جو فتنہ آیا اسناد صحیح والا، اسی پر صحابہ پہ جرح شروع ہو گئی، اسی پہ حضرت معاویہ پہ بک بک شروع ہو گئی، حضرت ابو بکر عمر عثمان ان پہ بک بک شروع ہوئی. میں نے کہا سننا ہے، صحابہ وہ ہیں اور جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ، اولئک علی ھدی من ربہم، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، الزمہم کلمۃ التقوی، کتب فی قلوبہم الایمان، لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اے پورا قرآن بتا رہا ہے پیغمبر کے سارے صحابہ وہ عادل بھی ہیں، وہ ثقہ بھی ہیں، وہ اللہ کے محبوب بھی ہیں، اور وہ جنت کے حقدار بھی ہیں. یہ قرآن ہے. اب اس کے مقابل دنیا جہان میں یہی بات امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسالہ خلفائے راشدین میں، اور مفتی محمد شفیع صاحب مقام صحابہ میں رسالہ، ان کا رسالہ مقام صحابہ، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی. انہوں نے کہا اور صحابہ کی عدالت، صحابہ کی ثقافت، صحابہ کرام کا رضا کی سرٹیفکیٹی اور سندیں، ان کے ایمان اور ان کا معیار ایمان ہونا یہ منصوص قطعی ہے، اور منصوص قطعی کے مقابل کوئی خبر باعث حجت نہیں بن سکتی. یہ وہ فتنہ ہے. جیلم کے چوہے جیسا فرقہ بن گیا اور بڑے بڑے فرقے اٹھے. روایت دیکھی اور کہا انٹرنیشنل نمبری کے مطابق. میں نے کہا تیرا تو باپ بھی ابھی نہیں ملا، انٹرنیشنل نمبری کا بچہ، تجھے یہ نہیں پتا. یاد رکھو قرآن وہ ہے جس کا ایک نمبر بھی بتا دو آیت کا، وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا. لیکن حدیث کی بات امام المفسرین، سند المحدثین، مرشد العلماء کاملین حضرت مولانا حسین علی البانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا انداز درد یہ ہے، وہ فرماتی ہیں ایک جگہ پہ ایک حدیث آئی، اس حدیث کے سارے طرق نکالو، سارے طرق نکال کے سارے راوی دیکھو، اس کا متن دیکھو، اس کے راوی دیکھو، فیصلہ بعد میں کرنا، صرف ایک طریق دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا. یہی محدثین کا اصول، یہی فقہا کا اصول. تو میرا بھائی قرآن کا ایک نمبر کافی ہے، لیکن حدیث کا جو تو انٹرنیشنل نمبری بتاتا ہے صرف ایک نہیں دیکھنا ہوگا، اس حدیث کے سارے نمبر دیکھنے ہوں گے. توجہ ہے؟ اس حدیث کے اگر ایک نمبر بتائے گا تو 10 نمبریہ بنے گا. ایک نمبر سے فیصلہ نہیں ہوگا. اور پھر یاد رکھنا قرآن مقدس کا بتایا وہ اصول، سارے اہل اصول متفق، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. علامہ علوسی، ماجدی، دیگر حضرات نے یہاں 2 معنی کیے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، فرمایا لوگوں ظنی دلیل قطعی کے مقابل قطعی لا، یہ جو ظن ہے حق کے مقابل یہ قابل قبول نہیں. حق سے مراد علامہ علوسی ماجدی نے لیا قطعی دلیل، ظن سے ظنی دلیل. فرمایا ظن قطعیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور
دوسرا ان الظن لا یغنی من اثبات العقیدۃ شیئا، یہ جو ظن ہے اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، عقیدے کے لیے نص قطعی پیش کرنی ہوگی، جہاں اسناد صحیح بھی کافی نہیں، علی شرط شیخین بھی کافی نہیں، رجال صحیح بھی کافی نہیں۔ جب عقیدے کا مسئلہ آ جائے گا، صحابہ کی عظمت کا مسئلہ آئے گا، پیغمبر کی عصمت کا مسئلہ آئے گا، اللہ کی توحید کا مسئلہ آئے گا، قیامت کا مسئلہ آئے گا، جب عقائد کی بات آئے گی اور اصول کی بات آئے گی تو وہاں ظن نہیں، جیسے صحابہ کی عظمت قطعی ہے، اگر کسی صحابی پہ جرح کرنی ہے تو روایت بھی قطعی پیش کر۔ کام مشکل تو نہیں بننا، قرآن کو اس طرح مان، روایات پر بھی حاکم قرآن، روایات پر بھی حاکم قرآن۔ اور یہ میں نہیں کہتا، ساری دنیا کے اہل اصول اور بالخصوص امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ یہ اصول ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، عام کتاب اللہ کا قطعی خبر باعث سے تخصیص نہیں ہوتی، مطلق کتاب اللہ کا قطعی خبر باعث سے تقیید نہیں ہوتی، یہ ہماری بات تو نہیں ہے، یہ ظن کے مقابلے میں قطعیت کو ترجیح دی گئی اور روایت کے مقابلے میں قرآن کو ترجیح دی گئی۔ اس لیے میرا بھائی قرآن کو امام مان۔ آج بہت سارے گمراہ فرقے انہوں نے راویوں کو کتاب اللہ پہ حاکم مانا، روایات کو کتاب اللہ پہ حاکم مانا، اور اگر روایات کو کتاب اللہ پہ حاکم ماننا ہے اور اخبار احاد کو کتاب اللہ پہ حاکم ماننا ہے، پھر قرآن پر ایمان نہیں۔ 1000 دفعہ دعویٰ کر میرا کتاب اللہ پہ ایمان ہے، پھر اپنے ایمان کی خیر بنا۔ یہی بات ہے، یہی انداز ہے میرے نبی کے صحابہ کا۔ اٹھا بخاری شریف، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری، متاخرین علماء کا اتفاق، اور امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ولی کامل سند المحدثین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج بعض لوگ امام بخاری کو بکواس کرتے ہیں جن کا اپنی کوئی حیثیت نہیں، وہ امام المحدثین امام بخاری کو بک کرتے ہیں۔ بعض وہ فرقے منکرین حدیث وہ امام بخاری سے پر اپنا بغض دکھانے کے لیے بخاری شریف امام بخاری پہ رد کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو وہ اندر کے پلیت اور خبیث ہیں۔ امام بخاری امیر المومنین سند المحدثین امیر المومنین فی الحدیث، اور بخاری بقول متاخرین اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری بالکل صحیح ہے، لیکن امام بخاری کی بخاری شریف میں آیا ہے، ام المومنین کو اطلاع دی گئی، بات لمبی ہے، میں نے صرف اپنے موضوع کے مطابق گفتگو کرنی ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کی روایت وہ آ گئی، ان المیت لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ، اگر میت کے گھر والے روئیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے، اور گھر والے کے رونے کی وجہ سے ایک مسئلہ یہ پیش ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ پیش ہوا کہ کلیب بدر کے کنویں میں جو مردے پڑے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا انہم الآن یسمعون، کہ اس وقت میری بات سن رہے ہیں جو بما اقول لہم، جو میں ان سے کر رہا ہوں۔ یہ دو مسئلے پیش ہوئے، ام المومنین اور ام المومنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ اس دھرتی پہ اکیلی وہ خوش نصیب عورت ہے کہ جس کی صفائی میں رب نے کلام کیا ہے اور سورہ نور نازل کی، یہ وہ خوش نصیب عورت۔ اور ام المومنین مومنوں کی ماں، کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم تو ماں نہیں مانتے، کہتے ہم عائشہ کو ماں نہیں مانتے، تو میں نے کہا ہم مناتی نہیں۔ دوسرا فرقہ اٹھا، اس نے کہا حضرت عائشہ کو ماں مانو، میں نے کہا دونوں صبر کرو، ہم تمہاری صلح کرا دیتی۔
وہ کہتے ہیں ہم ماں نہیں مانتے، دوسرے کہتے ہیں ہم منوائیں گے۔ میں نے کہا قرآن سے پوچھتے ہیں، جو کہتی ہیں ہم ماں نہیں مانتے وہ ٹھیک کہتی ہے۔ پریشان ہو گئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک کہتی ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن نے حضرت عائشہ کو ہر ایک کی ماں نہیں کہا، قرآن نے حضرت عائشہ کو مومنوں کی ماں کہا ہے، ہر ایک کی ماں نہیں، مومنوں کی ماں۔ اور جو کہتے ہیں میں ماں نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مومن نہیں، کٹر کافر۔ اگر مومن ہوتا تو مانتا۔ اور ازواج امہاتہم سے پہلے پڑھ النبی اولا بالمومنین، المومنین ہم کا مرجع مومنین ہے، جو مومن ہے وہ ام المومنین کو ماں مانتا ہے، اور جو مومن نہیں وہ نہ مانے۔ مودی آ کر جائے تو ہم منوا سکتے ہیں، مودی کہے میں ام المومنین کو ماں نہیں مانتا، جیسے نیتنیاہو کہے میں ام المومنین ماں نہیں مانتا، جو بائیڈن کہے میں ماں نہیں مانتا، آپ اسے منوائیں گے؟ نہیں، ہم کہیں گے جو بائیڈن کے لیے کہا بھی نہیں، نیتنیاہو یہودی کے لیے نہیں کہا، اور کسی کے لیے نہیں کہا، اللہ نے فرمایا عائشہ مومنوں کی ماں ہے، مومن ہے تو ماں ماننا ہوگا۔ پھر اور کلم اٹھی، انہوں نے کہا رائیوہا رائی النساء، ام المومنین کی رائے کی حیثیت ہے، یہ شیخ الحدیث کا کلم ہے، وہ تو عام زنانیوں والی بات کر گئی، ان کی رائے کی حیثیت کیا؟ اور شیخ الحدیث صاحب اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور یہ کہتے ہیں رائیوہا کا رائی النساء لستن کاحد من النساء۔ چلو آگے چلو، ام المومنین کے سامنے جب فیصلہ مسئلے دو آئے، ام المومنین نے لفظ کہا، فرمایا حسبکم القرآن، حسبکم القرآن، اے لوگو تمہیں قرآن کافی ہے۔ قرآن کہتے ہیں لا تذرو وازرۃ وزر اخری، کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ کرے شہباز شریف جیل میں عمران خان ہو، یہ تمہارا قانون ہے، کھائے کوئی مارے کوئی کھائے، چاہے کوئی کرے کوئی بھرے کوئی، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ فرمایا روئیں گھر والے اور سزا میت کو ملے، لا تذرو وازرۃ وزر اخری۔ ام المومنین یہی مسئلہ پکوا رہی ہیں کہ راوی بھی صحیح ہے، ابن عمر بھی صحیح راوی، حضرت عمر بھی صحیح راوی، راوی صحیح ہے باوجود اسناد صحیح ہونے کے۔ فرمایا حسبکم القرآن، جب قرآن کے مقابل آئی ام المومنین نے فرمایا یہ راوی بھول گیا ہے، یہ راوی بھول گیا ہے، رب کا قرآن سچا ہے۔ اور دوسرے مسئلے میں ام المومنین نے فرمایا وما انتا، ایک لفظ کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے رسول بھلا یہ کہہ کیسے سکتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں یا مردوں نے سنائے؟ فرمایا نہیں، کیوں؟ قد قال اللہ ما انت بمسمع من فی القبور، ما انت بمسمع من فی القبور، جڑے قبراں وچ دفن ہو گئے میرے پیغمبر آپ بھی ان کو سنا سکتے نہیں۔ حضرت گنگوئی امام ربانی، علماء اکابر دیوبند کے امام حضرت گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قابل خبر واحد میں تعبیر کی، اس کا دوسرا معنی ذکر کیا، اللہ کی کتاب کی حاکمیت کا مسئلہ بیان کیا۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ ضابطہ کہ عام کتاب اللہ کی تخصیص
خبر باعث سے نہیں ہوتی، مطلق کی تقیید نہیں ہوتی، قرآن کے مقابل خبر باعث نہیں چلتی۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں ام المومنین کے استدلال جس پہ صحابہ کا اجماع ہے، کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، اس اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ پہلی بات عرض کر رہا ہوں، قرآن کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ساری کتابوں پہ حاکم کتاب اللہ، ساری روایتوں پہ حاکم کتاب اللہ۔ امام شامی رحمت اللہ علیہ بڑے امام ہیں، ان پہ ایک سوال ہوا۔ سوال یہ ہوا کہ ایک روایت حدیث میں ہے کہ مردے کو جب دفن کرتی ہیں تو وہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، اور یہ روایت بخاری مسلم میں ہے۔ اب حضرت گنگوئی کے سامنے بھی یہ روایت تھی، انہوں نے بھی اس کا معنی بیان کیا، اور امام شامی رحمت اللہ علیہ کا اپنا انداز۔ اب اکابرین امت کی فکر دیکھیں، ان کا ذہن دیکھیں۔ جب حضرت گنگوئی نے اس پہ بحث کی، فرمایا اس روایت کو یسمعو پڑھو ہی نہیں، یسمعو پڑھو، مجہول پڑھو۔ اگر معلوم پڑھو تو اس کا مطلب مردہ سنتا ہے، فرمایا اس کو پڑھو ہی مجہول۔ جب مجہول پڑھو گے تو معنی یہ ہوگا کہ کوئی سننے والا ہوتا تو سن لیتا، لیکن مردہ سنتا نہیں ہے۔ اور دوسرا فرمایا یہ سورۃ اتیان ملائکہ جلدی حساب کتاب سے کنایا روایت میں تعبیل کی۔ اور جب امام شامی نے دیکھا، فرمایا کہ یہ انصاح سندہ بلاکن معلول لعلت تقتضی عدم ثبوتها وہی مخالفتہ للقرآن، وہی مخالفتہ للقرآن۔ امام شامی نے کہا اسناد صحیح، لیکن اس کا جو متن ہے اس میں ایک علت موجود ہے، اور وہ علت کیسی ہے؟ یقتضی عدم ثبوتها، وہ علت تقاضا کرتی ہے کہ یہ روایت پیغمبر سے ثابت نہیں۔ کیوں؟ وہ علت کیا ہے؟ امام شامی فرماتے ہیں ہی مخالفتہ للقرآن، وہ قرآن کے مخالف ہے۔ میرا بھائی اس کی سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی، میں آج صرف یہ کر رہا تھا۔ آج امت میں جتنا فتنہ ہے، ہر آدمی نے، کسی نے کتابوں کے تابع قرآن کو کیا، کسی نے راویوں کے محکوم قرآن کو بنایا، کسی نے اپنے اپنے بزرگوں کا روایات کی قرآن پہ حکومت مانی۔ لیکن اللہ نے قرآن بھیجا سارے علوم پر حاکم بنا کر، اور ساری کتابوں پہ حاکم بنا کر۔ یہ ایمان ہوگا تو ایمان رہے گا، یہ ہے اشاعت التوحید کی یہی دعوت ہے ہماری جماعت کی۔ میرے امیر مکرم موجود ہے، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں اپنا سبق ان کی موجودگی میں سنا رہا ہوں، ان کے ہوتے ہوئے سنا رہا ہوں، میں اپنا سبق سنا رہا ہوں۔ میں کوئی مولوی عالم نہیں، میں ایک طالب علم ہوں اور اپنا سبق سنانے بیٹھا ہوں۔ لیکن اس نقطے کو اگر ذہن میں رکھیں، خدا کی قسم اکثر فرقے اپنی موت مر جائیں گے۔ یہ جتنے فرقے ہیں، چاہے وہ رافضی ہو، چاہے رافضیوں کا اگلا ایڈیشن ہو، یا ان کا اگلا ایڈیشن ہو، یا کوئی للڑ ہو، یا کوئی رضا خانی ہو، یا کوئی غیر مقلد ہو، ان کو دھوکہ یہ لگا ہے، ہر ایک چیز کو مانتے ہیں، لیکن ان کا کتاب اللہ پہ ایمان اس طرح نہیں جیسے رب نے کتاب اللہ کی عظمت بیان کی۔ کتاب اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے جب قرآن فیصلہ کر دے، ہاں البتہ ایک بات یاد رکھنا، قرآن کا معنی اپنی طرف سے نہیں کرنا۔ قرآن کا معنی مفہوم وہ معتبر ہے جو میرے نبی کے صحابہ سے آئے، جو پیغمبر کی زبان سے آیا ہے۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، فرمایا میرے قرآن کا سب سے پہلا مفسر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لتبین للناس، اس لیے فرمایا میں نے اپنے پیغمبر پہ دو چیزیں نازل کی، ایک انزل اللہ الکتاب بالحکمہ، قرآن بھی نازل ہوا، بالحکمہ، یہ حکمہ فہم قرآن کے تب، سنت کے تب، تبیین قرآن کے تب، یہ حکمہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے لتبین للناس۔ اس لیے فرمایا ان علینا بیانا، میرے محبوب آپ مبین ہے، اور آپ
جو قرآن کا معنی مفہوم بیان کریں گے اِنَّا عَلَيْنَا بیانا، وہ بیان بھی میری طرف سے ہوگا۔ بھئی جلی قرآن ہے اور بھئی خفی تبیان القرآن ہے جو زبان محمد مصطفیٰ ہے۔ سمجھو ہے؟ یہ پہلی بات میں نے عرض کر دی تھی۔ دوسری بات وہ ہے توحید کی بنا قرآن نے کس چیز پہ رکھی ہے؟ یہ تو سب جانتے ہیں، القرآن کلہ فی التوحید۔ قرآن جہاں سے پڑھو بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک توحید ہے۔ باقی سارے ذیلی مسائل، خادم مسائل، سورۃ الانبیاء نے فیصلہ کر دیا۔ فرمایا میرے پیارے محبوب قل، اعلان فرما دو، انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، انما حسر یوحا الیہ الہکم الہ واحد۔ ابو سعود اٹھا، مدری اٹھا، روح المعانی اٹھا، کبیر کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ، سب حیران ہو گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی طرف جو قرآن کی صورت میں وحی آئی اس میں مسئلہ ایک ہی بیان ہوا، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ الہکم الہ واحد۔ اے لوگو، تمہاری پکاریں سننے والا صرف ایک ہے، پکاریں سننے والا صرف ایک ہے۔ یہ پورے قرآن کا مضمون آ گیا۔ یہی بات امام راضی نے لکھی سورہ ہود کے شروع میں، فرمایا لا مقصود من هذا الكتاب الشریف الا الحرف الواحد بھیا اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اے کائنات والو، لا مقصود من هذا الكتاب الشریف، اس کتاب مقدس کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عبادت کا نچوڑ نکالو گے رب کے سوا کوئی پکارنے کے لائق نہیں، بغیر اسباب کے سننے والا بھی صرف اللہ اور پکاروں کے لائق بھی صرف اللہ۔ یہی مقصد ہے۔ فرمایا من صرف عمرہ فی غیری من المسائل، جس مولوی اور پیر نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا اور دوسرے مسائل میں زندگی گزار کے آیا، قد خواب و خسرا، اس نے پوری زندگی تباہ اور برباد کر دی۔ لیکن بنیاد کس پہ ہے؟ تو یاد رکھنا قرآن کا مقصودی مسئلہ، کہو لا الہ، بولو بولو لا الہ، اور لا الہ کا خلاصہ کیا ہے؟ لہو دعوت الحق، لا الہ الا اللہ کی پورا خلاصہ لب لباب پورے قرآن کا، فرمایا لہو دعوت الحق۔ اے کائنات والو، پکار کے لائق ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، لام اختصاص ہے، لہو کی تقدیم حسر کے لیے ہے۔ دعوت الحق اللائق بالدعا، فرمایا حاجات و مشکلات میں صد سور پکار کے لائق ہونا، لہو دعوت الحق یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، اس خاصے میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اس واسطے فرمایا حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ حوامیم سبا ہے، 7 حوامیم، حامیم مومن سے احقاف تک، اور فرمایا لکل شیء لباب ولباب القرآن الحوامیم، یہی اس کا خلاصہ ہے۔ اور حوامیم کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ سورہ المومن حامیم مومن میں ہے، اور وہ ہے فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ پکارنا کس کو ہے بھئی؟ اونچے بولو، اونچے بولو۔ اور یہی مسئلہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امام ابن تیمیہ نے فتاوی میں یہ عجیب بات لکھی، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بہت تفسیری ہے۔ بعض نے عاطفہ بناؤ تب بھی عطف الخاص علی العام، فرمایا تفسیری واو اور تفسیری بنے گی تو معنی کیا ہوگا؟
इय्याक नअबुदु, तेरी ही इबादतें करते हैं, यानी हाजात में सिर्फ तुझ ही को पुकारती, तेरे सिवा कोई हाजात में पुकारे जाने के लायक नहीं है। और इसी को मुख्तसर कर लो तो बिस्मिल्लाह में आ जाओ। इसीलिए बेज़ाबी और बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने जहां लिखा कि जहां बिस्मिल्लाह जार मजरूर का मुताल्लक मुअख्खर निकालेंगे और माना क्या होगा, बिस्मिल्लाह का अल्लाह ही की मदद से, बोलो अल्लाह ही की मदद से। बा इस्तिआनत की बनाओ तब भी, बा मुसाहबत की बनाओ तब भी, बिस्मिल्लाह जार मजरूर पीछे चला गया तो अब माना होगा अल्लाह ही की मदद से। यही अल्लाह ही की मदद बिस्मिल्लाह की बा में है, तो गोया पूरा कुरान बिस्मिल्लाह की बा में मकसद आ गया। और मेरा मुर्शिद आगे बढ़ा, उन्होंने कहा अगर मुझसे पूछते हो, ये तकरीरें तो मुजद्दिद अल्फसानी ने भी की और हजरात ने भी की, लेकिन मौलाना हुसैन अली बा भजरा वाले फरमाते हैं अगर मुझसे पूछते हो तो फिर बिस्मिल्लाह की बा भी खड़ी है नुक्ता में। और पूछो उलमाए रियाजी से, नुक्ता वो होता है जो तजज़्ज़ी को कबूल नहीं करता, तकसीम को कबूल नहीं करता। जो तजज़्ज़ी और तकसीम को कबूल कर ले वो नुक्ता नहीं। तो नुक्ते में इशारा क्या है, मुशरिक और शिरक की बुनियाद है, जालू लहू मिन इबादी जुज़ा। मुशरिक अल्लाह की तजज़्ज़ी मानता है, अल्लाह के इख्तियारात और सिफात गैरों में मानता है, वो तजज़्ज़ी का कायल है। और बिस्मिल्लाह का नुक्ता बता रहा है, जैसे नुक्ता तजज़्ज़ी से पाक है, मेरा रब अपनी जात सिफात में भी तजज़्ज़ी से पाक है। इसी का नाम तौहीद है। इसीलिए शाह अब्दुल कादिर ने लिखा, कुरान बा से शुरू होया, सीन पे खत्म हुआ, बा और सीन मिला लो, बा और सीन मिला लो, बस कहते हैं तौहीद बस बाकी सब हवस, तौहीद बस बाकी सब हवस। तो सूरह अंबिया की आयत में मुफस्सिरीन ने लिखा, हमारे शेखुल कुरान ने अजीब सा जुमला कहा, फरमाया क्या माना मसला एक ही आया, फरमाया मखदूम मसला एक है, मकसूदी मसला एक है, बाकी सारे मसले ताबे। तौहीद मखदूम, अजमत सहाबा ताबे, तौहीद मखदूम, इस्मत अंबिया ताबे, तौहीद मखदूम, अजमत अंबिया उसी के ताबे मसला। और क़यामत, जन्नत, जहन्नम, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारे उसी के ताबे मसले। और असल मकसद वही है कि इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। और कायनात वालों, मकसद वाला मसला ये है, यही वो मसला है जो बिनाए कायनात है, यही वो मसला है जो रूए कायनात है। अल्लाह ने कायनात बनाई भी इसी मसले की खातिर। कुछ कहते हैं लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला ईसा लमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला उज़ैर। शाह अब्दुल अजीज ने लिखा लौला उज़ैर, यहूदियों ने कहा उज़ैर ना होते मैं कायनात न बनाता। उनका अगला एडिशन आ गया नसारा, उन्होंने कहा ईसा को पैदा न करना होता कायनात न बनती। उनका अगला एडिशन आ गया राफजी, उन्हें कहा पांच तन पाक को न बनाना होता कायनात न बनती। उनका अगला एडिशन आ गया, चलो आप समझ जाएंगे, अगला एडिशन आ गया, उन्हें कहा लौला का ओ सोने ये तुहानू पैदा न करना होंदा कायनात में पैदा न करता। और कहते हैं किताब फितरत के सरवरक पे जो नाम अहमद रकम ना होता, ये नक्शे हस्ती उभर ना सकता, वजूद लहो कलम ना होता। मैंने कहा झूठ ना बोल, सूरह तलाक पढ़, आखिरी आयत पढ़, ते झूठे मौलवियां नू तलाक दे दे, झूठे पीरों को तलाक दे दे, झूठे मुल्ला को तलाक दे दे। आखिरी आयत फरमाया अल्लज़ी खलक़ सबअ समावात वल अर्ज़ मिस्लहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना। क्यों? लितालमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर।
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ یہ کائنات اس لیے بنائی لِتَعْلَمُوا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اس کائنات میں بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا بھی اللہ، بغیر اسباب کے جاننے والا بھی اللہ، اور یہی ہے لا الہ الا اللہ، اور اسی کا خلاصہ لہو دعوت الحق۔ اور یہی فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق لإظہار الحق، اور وہ حق وہ یہ لہو دعوت الحق، کائنات اللہ نے بنائی توحید پر۔ توجہ میری طرف، میرے محبوب نے فرمایا جب تک کائنات میں ایک بھی توحیدی موجود ہے، ایک بھی کون موجود ہے؟ جلدی جلدی میں ذرا اگلے ٹپے پہ آؤں۔ توحیدی موجود ہے، اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا۔ مسلم شریف لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔ کوئی بھی کسی کونے پہ بھی ایک بھی سچا موحد موجود ہے، اللہ کے کاغذوں میں پورا جہان آباد ہے۔ جہان کا مقصد کہ روئے کائنات توحید موجود ہے، اور فرمایا جب ایک مباحث بھی نہیں رہے گا اللہ کائنات کو ختم کر دے گا۔ پتہ چل گیا کہ کائنات کی روح بھی توحید ہے، بنا مقصد کائنات بھی توحید، روئے کائنات بھی توحید۔ کہ ایک مسئلہ تو بھی بتا دے چلتے ہوئے، پیغمبر کا فرمان سچا یا نہیں؟ اونچے بولو اور اونچے بولو، تھک گئے ہو؟ سچا۔ پیغمبر کریم فرماتے ہیں ایک بھی توحیدی فی الارض زمین کے اندر موجود ہو قیامت قائم ہو سکتی اگر خود محمد مصطفیٰ مدینہ کے اندر زمین میں زندہ موجود ہوں۔ انبیاء انہی زمینی قبروں میں دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہوں، قیامت آئے گی؟ اور بتاؤ، تم بتاؤ۔ ہم تو ویسے بدنام ہو گئے جی مسئلہ ان کو آتے ہی جی، چلو تمہیں اب آنا چاہیے، اور جی فتوے لگاتی ہیں۔ میں اب فتوہ نہیں لگاؤں گا، آپ سے پوچھوں گا کہ پیغمبر کریم فرما رہے ہیں زمین میں ایک بھی زندہ ہو قیامت قائم ہو سکتی نہیں، امتی زندہ ہو قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور خود امام کائنات رحمت کائنات خاتم الانبیاء والمرسلین وہ مدینہ عالیہ میں دنیاوی حیات دنیاویتن لا برزخیتن المحنت شریف پڑھ رہا ہوں، اس کے مطابق زندہ ہوں، قیامت قائم ہوگی یا نہیں؟ اونچا بولو اور اونچا بولو۔ اچھا قیامت والا مسئلہ تو فروعی ہوگا۔ ایک آدمی کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی، بے ایمان تو نہیں بنے گا، کہتا کچھ بھی نہیں، آگے چلو۔ روئے کائنات بھی توحید، بنائے کائنات بھی توحید، اور توحید کی بنیاد کیا ہے؟ دو مسئلوں پہ قرآن نے رکھی۔ ایک کا نام مسئلہ حیات ہے، ایک کا نام کیا ہے؟ مسئلہ، اور تمہارا کوئی اور ہوگا، قرآن والی میں بات کر رہا ہوں۔ آیت الکرسی پڑھ، اللہ لا الہ الا ہو، آگے الحیو الحیو، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، لأنہ لا حی الا ہو، اس لیے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے۔